شرف الدین رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کی اولاد پاک میں سے حضور وارث پاک ہیں، سید قربان علی رحمت اللہ تعالی علیہ کسور کی سرزمین پہ آتے ہیں۔ اس وقت دیوا شریف آباد نہیں تھا، وہاں پر ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ وہاں پر آ کر کے آپ نے اپنے پڑاؤ کو ڈالا، جھوپڑی بناتے ہیں حضور وارث پاک کے والد، اور اس کے بعد میں وہاں پر لوگ آتے گئے، وہاں پر جھوپڑیاں تیار ہوتی چلی گئیں، وہاں پر آبادی ہوتی چلی گئی، پھر وہی سرزمین رسول پور دیوا کے نام سے مشہور ہو گئی۔ آج جو دیوا شریف کی سرزمین واقع ہے، حضور وارث پاک کا جنم وہیں پر ہوتا ہے، حضور وارث پاک وہیں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آؤ مسلمانوں، حضور وارث پاک کے تعلق سے دو تین باتیں عرض کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت کی قلت ہے، پڑھنے والوں کی کثرت ہے۔ یاد رکھو، وارث پاک جب پیدا ہوتے ہیں، آپ کے والد کا سایہ تو تبھی اٹھ گیا تھا جب آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے۔ 9 مہینے تک والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، 9 مہینے کے بعد والدہ بھی رخصت ہو جاتی ہیں۔ آپ کی جو پرورش کی ہے، آپ کی جو کفالت کی ہے، وہ آپ کی دادی سیدہ راحت النساء نے کی ہے۔ آپ کا داخلہ مدرسے میں کراتی ہیں، اپنے وقت کے پائے کے عالم کے پاس میں داخلہ کرایا گیا۔ حضرات استاد جو تھے حضور وارث پاک سے پورے دن کام لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، بستی والوں نے اعتراض کیا کہ راحت النساء آپ کو اپنا پوتا دے کر کے گئی ہیں، تعلیم کے لیے دے کر کے گئی ہیں، آپ اسے کام میں لگائے رہتے ہیں۔ حضور وارث پاک کے استاذ نے کہا کہ میں اپنے شاگرد کا ٹائم برباد نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا یہ شاگرد وہ ہے جسے اللہ نے بغیر کسی محنت کے قرآن کا حافظ بنا دیا ہے۔ یہ میرا شاگرد وہ ہے جو بغیر محنت کے قرآن کا حافظ ہے۔ لوگوں نے اعتراض کرنے والوں نے کہا ان کے استاذ کو نیچا دکھایا جائے گا، ان کے استاذ کا آج امتحان لیا جائے گا، آج دیکھا جائے گا کہ استاذ پڑھانے میں کیسا ہے۔ حضور وارث پاک کے امتحان کے لیے بڑے بڑے قرا کو بلایا جاتا ہے، حضور وارث پاک کے امتحان کے لیے بڑے بڑے عالموں کو بلایا جاتا ہے، حضور وارث پاک کو بٹھانا جاتا ہے۔ استاذ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے قاری بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور وارث پاک سے ایک قاری نے کہا بیٹا ذرا ہمیں قرآن تو سناؤ، تمہارے استاذ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ میرا شاگرد وہ ہے جو قرآن کو 7 لہجوں میں پڑھتا ہے، قرأت سبا کا پورا کورس میرے شاگرد کو آتا ہے، بیٹا ذرا سناؤ تو صحیح۔ حضور وارث پاک نے جب مصری لہجے میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، ایسا لگ رہا تھا ہوائیں رک کر کے تلاوت سن رہی ہوں، پرندے رک کر کے تلاوت سن رہے ہوں، دریا کا پانی رک کر کے تلاوت سن رہا ہوں۔ وہ وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور شان بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن کی وہ شان ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں زمینی مخلوق تو سنتی ہی ہے، آسمان سے فرشتے بھی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سناتے ہیں، تمام لوگ غم بخود ہو کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب 14 سال کے ہوتے ہیں تب آپ حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ حضرات پہلے آپ دیوا سے لکھنؤ آئے، لکھنؤ سے بریلی آئے، بریلی سے سہارنپور، سہارنپور سے امبالہ امرتسر کے راستے ہوتے ہوئے سری نگر جموں، ان راستوں سے گزرتے ہوئے حضور وارث پاک مدینہ منورہ پہلے پہنچتے ہیں، جنت البقیع شریف میں پہنچتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، نبی کے مقدس روضے پہ جب حاضر ہوتے ہیں درود و سلام کی لڑیاں لبوں پہ جاری ہیں۔ حضور کے روضے پہ حاضری دینے کے بعد میں جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، وارث پاک کی شان ذرا ملاحظہ کیجئے۔ علماء کرام کی موجودگی میں کوئی آدمی 3 دن کے لیے احرام باندھتا ہے، کوئی حاجی 4 دن کے لیے احرام باندھتا ہے۔ حضرات گرامی قرآن میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے وہ چند دن ہیں جن دنوں میں حاجی احرام باندھتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے حاجی کو۔ حاجی کے بارے میں یہ آیا ہے حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران۔ حاجی گھر سے صرف حج کی نیت کر کے چلے تو اسے حج افراد کہتے ہیں، حاجی گھر سے صرف عمرے کی نیت کر کے چلے اسے حج تمتع کہتے ہیں، حاجی گھر سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے چلے اسے حج